وہ جج جس نے قانون سے زیادہ اللہ کا خوف کیا، ایک حقیقی کہانی جس نے لاکھوں کی زندگی بدل دی۔ کیا ہوتا ہے جب ایک طاقتور جج ایک ایسے شخص کا سامنا کرتا ہے جو قید سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے؟ یہ حقیقی کہانی آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ ایک عدالت، ایک مسلمان ملزم، ایک جج جو صرف قانون پر یقین رکھتا تھا۔ ایک دعا نے سب کچھ بدل دیا۔ آخر میں جج نے استعفیٰ دیا، مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے سامنے سر جھکایا۔ یہ افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آخر تک رہیں۔ جج ڈینیل وہ انسان تھا جو سخت قوانین اور سرد منطق کے لیے جانا جاتا تھا۔ 30 سال تک وہ ہائی کرمنل کورٹ کے بھاری اوک کے بینچ کے پیچھے بیٹھا رہا، قاتلوں، فراڈیوں اور ان مردوں کو سزا دیتا جو خود کو قانون سے بالا سمجھتے تھے۔ اس کے الفاظ آزادی ختم کر سکتے تھے۔ اس کی گوئل کسی کمرے کو خاموش کر سکتی تھی۔ اس کی شہرت سادہ تھی، منصف، تیز اور کسی کے اثر میں نہ آنے والی۔ وہ خدا پر اس طرح یقین نہیں رکھتا تھا جیسے مذہبی لوگ رکھتے ہیں۔ وہ قانون، شواہد اور انسانی عقل پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ایمان ایک کمزور کے لیے جذباتی پناہ تھا۔ مذہب صرف عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے مفید تھا۔ وہ عقیدہ کی آزادی کا احترام کرتا تھا، لیکن عقیدہ خود اس کے لیے قابل احترام نہیں تھا۔ 61 سال کی عمر میں ڈینیل ایک خاموش گھر میں اکیلا رہتا تھا جو قانون کی کتابوں اور خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی اور اس کی اکیلی بیٹی بیرون ملک رہتی تھی۔ رات کے وقت خاموشی بہت بلند ہو جاتی تھی۔ وہ ایک عجیب خلا محسوس کرتا تھا جسے کامیابی کبھی پر نہیں کر سکی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا۔ وہ خود سے کہتا، یہ زندگی ہے۔ سب کچھ ایک سردیوں کی صبح بدل گیا۔ اس دن عدالت میں رش تھا۔ میڈیا کیمرے دیواروں پر لگے ہوئے تھے۔ کیس نے شہر ہلا دیا تھا۔ ایک مسلمان شخص یوسف رحمان پر الزام لگایا گیا کہ اس نے ایک کاروباری شخص کو ویئر ہاؤس کے دوران قتل کیا۔ شواہد مضبوط لگ رہے تھے، CCTV فوٹیج، عینی شاہد اور یوسف کے اپارٹمنٹ میں خون آلود جیکٹ۔ عوام کو سزا چاہیے تھی۔ اخبارات پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ یوسف پرسکون کھڑا تھا، 30 کی دہائی میں، مختصر داڑھی اور تھکی ہوئی آنکھیں۔ ایک بار بھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ ایک بار بھی التجا فریاد نہیں کی۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کس طرح اقرار کرتا ہے، اس نے نرمی سے کہا، نابیل عدالت، میں بے قصور ہوں۔ ڈینیل نے اسے غور سے دیکھا۔ اس نے کئی ملزمان کو دیکھا، کچھ غصے میں، کچھ روتے ہوئے، کچھ ٹوٹے ہوئے۔ یہ شخص مختلف تھا۔ اس میں ایک خاموش وقار تھی جو ڈینیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹریل ہفتوں تک جاری رہا۔ پراسیکیوٹر اعتماد سے بولے۔ دفاع کے وکیل کمزور دلائل پیش کرتے رہے۔ سب کچھ صاف لگ رہا تھا، پھر بھی کچھ غلط محسوس ہوا۔ ایک سیشن کے دوران ڈینیل نے دیکھا کہ یوسف پراسیکیوٹر کے سخت بولنے کے دوران آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا ہے۔ بعد میں وقفے میں ڈینیل نے گارڈ سے پوچھا کہ یوسف کیا کہہ رہا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا، سر، گارڈ نے کہا۔ اس رات ڈینیل سو نہیں سکا۔ وہ اس پرسکون چہرے اور مستحکم آنکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک ملزم قاتل اتنی سکون کے ساتھ کیوں دعا کر رہا تھا؟ اگلے دن ڈینیل نے عدالت میں یوسف سے براہ راست سوال کیا، مسٹر رحمان، کیا آپ ان الزامات کی سنگینی سمجھتے ہیں؟ جی نابیل عدالت، یوسف نے جواب دیا۔ پھر آپ اتنے پرسکون کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یوسف رک گیا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور وہ سب سے منصف ہے۔ کچھ لوگ ہنستے رہے، کچھ سر ہلاتے رہے۔ ڈینیل کے دل میں کچھ مڑ گیا۔ اگلے دنوں میں تضاد ظاہر ہونے لگا۔ CCTV کی تاریخ فون ریکارڈ سے میل نہیں کھاتی تھی۔ ایک شاہد نے کہانی تھوڑی بدلی۔ جیکٹ کی DNA رپورٹ مکمل نہیں تھی۔ ڈینیل نے مزید تحقیقات کا حکم دیا۔ جو کچھ ہوا سب کو حیران کر دیا۔ CCTV فوٹیج بدل دی گئی تھی۔ شاہد کو رشوت دی گئی۔ جیکٹ رکھی گئی۔ اصل قاتل بعد میں متاثرہ کاروباری ساتھی کے طور پر شناخت ہوا۔ یوسف رحمان بے قصور تھا۔ جب ڈینیل نے اعلان کیا کہ یوسف بے قصور ہے، عدالت میں ہنگامہ مچ گیا۔ میڈیا کے ہیڈ لائن راتوں رات بدل گئے۔ عدالت کے باہر یوسف گھٹنوں کے بل گر پڑا اور رونے لگا۔ ڈینیل نے خاموشی سے اسے دیکھا۔
یہ خاتمہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں۔ کچھ ہفتوں بعد ڈینیل کو ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی چٹھی ملی۔ محترم جج اوٹمور، اس کی شروعات تھی، مجھے نہیں معلوم کہ اب خدا پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن میں ہر رات دعا کرتا رہا کہ اللہ اب کو انصاف کی راہ دکھائے۔ اس نے میری دعا کا جواب اب کے ذریعے دیا۔ ڈینیل نے چٹھی بار بار پڑھی۔ اس رات زندگی میں پہلی بار ڈینیل نے اندھیرے میں سرگوشی کی۔ اگر اب موجود ہیں تو وہ انسان مجھ سے زیادہ اب پر بھروسہ کیوں کرتا ہے؟ دن گزرتے گئے۔ ڈینیل نے تجسس کی بنا پر اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ وہ خود سے کہتا یہ صرف علمی دلچسپی ہے۔ اس نے توحید، خدا کی یکتائی، پیغمبروں، انصاف، رحم اور مرنے کے بعد جواب دہی کے بارے میں پڑھا۔ ایک آیت نے اسے سن کر ہلا دیا۔ بے شک اللہ انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ انصاف، یہ لفظ اس کے ذہن میں گونجا۔ ڈینیل نے وہ سب کچھ محسوس کرنا شروع کیا جو اس نے پہلے نظر انداز کیا تھا، اقتدار کی غرور، قانون کی حدود، بغیر رحم کے فیصلوں کی خالی پن۔ ایک شام ایک غیر واضح جذبے سے متاثر ہو کر ڈینیل ایک مسجد گئے۔ وہ باہر کھڑے ہوئے ہچکچاہٹ میں۔ اذان ہوا میں گونجی، پرسکون اور طاقتور۔ اس نے اندر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ اندر انہوں نے ایک بزرگ امام سے ملاقات کی جن کی آنکھیں نرم تھیں۔ میں مسلمان نہیں ہوں، ڈینیل نے جلدی کہا، میں صرف دیکھنے آیا ہوں۔ امام مسکرائے، سچائی مشاہدے سے نہیں ڈرتی۔ ڈینیل خاموشی سے مسجد آنے لگے، پیچھے بیٹھ کر سننے لگے۔ کسی نے دباؤ نہیں ڈالا، کسی نے بحث نہیں کی۔ وہ احترام کے ساتھ خوش آمدید کہے گئے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ پھر سانحہ ہوا۔ ڈینیل ایک شام گھر میں گر پڑے۔ دل کا دورہ۔ زمین پر لیٹے سانس لینے کے لیے جدوجہد کرتے، ایسا خوف محسوس ہوا جو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ موت کا خوف نہیں، مانی کے فقدان کا خوف۔ اب کیا ہوگا؟ میرے تمام فیصلوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس نے سوچا۔ اس لمحے وہ الفاظ جو اس نے پڑھے تھے یاد آئے، اور ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا بدلا دیا جائے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر آپ ہیں تو مجھے اندھا مت مرنے دیں، اس نے سرگوشی کی۔ ڈینیل بچ گئے۔ صحت یابی کے بعد انہوں نے عدالت سے استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا حیران رہ گیا۔ پھر وہ دن آیا جس نے قوم کو ہلا دیا۔ خاموشی سے مسجد میں کھڑے ہو کر ڈینیل نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے شہادے پڑھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کھلے عام روئے۔ ایک سابقہ جج جو کبھی اپنے اختیار پر فخر کرتا تھا، اب سب سے بڑے جج کے سامنے سر جھکائے۔ ان کی کہانی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کیوں مسلمان ہوئے، ڈینیل نے سادہ الفاظ میں کہا، میں نے اپنی زندگی دوسروں کو فیصلہ دیتے ہوئے گزاری۔ اسلام نے مجھے سکھایا کہ ایک دن مجھے بھی فیصلہ دیا جائے گا، اور یہ سب سے خوبصورت طریقے سے مجھے ڈرایا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا تو اس ویڈیو کو اسکرول نہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی حقیقی کہانیاں دیکھ سکیں جو ایمان کو جگائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اور لوگ بھی سچائی تک پہنچ سکیں۔ کسی کو شیئر کریں جو منویت تلاش کر رہا ہے، اور کمنٹ کریں، اللہ سب سے منصف ہے، آپ کا چھوٹا سا عمل کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔